جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زکوٰۃ کا مال یا کوئی سا بھی مال تقسیم فرماتے تھے تو کچھ لوگ جن کے دل میں چور تھا، منافق، وہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ ان کی نظر میں وہ حضور کا فیصلہ غلط ہوتا تھا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں بھی دو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا رکھا تھا، سارا ان کے سامنے روشن تھا، اور آپ اللہ کے حکم سے جن کو اشارہ ہوتا تھا ان کو دیتے تھے، جو مستحق ہوتے تھے، ضرورت مند ہوتے تھے، ان کو دیتے تھے۔ تو منافق یہ بھی کہتے تھے کہ غلط تقسیم کیا، اور ان کے دل میں یہ بھی ہوتا تھا کہ اپنے لیے رکھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل بتا دی کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں ان کی مرضی سے پیسہ تقسیم نہیں ہوگا، ان کی مرضی سے نہیں پتہ لگے گا کون مستحق ہے کون نہیں ہے۔ اللہ نے کھول کر تفصیل بتا دی۔ انما الصدقات للفقراء، یہاں لفظ ہے صدقات، صدقہ، لیکن اس کا مطلب ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ بھی ایک طرح سے صدقہ ہے، لیکن وہ فرض ہے۔ انما الصدقات للفقراء، غریبوں کے لیے۔ انما الصدقات للفقراء، فقیروں کے لیے۔ فقیر لوگ وہ کہلاتے ہیں جن کے پاس کچھ ہوتا تو ہے، کچھ پیسہ ہے، کچھ سامان ہے، کچھ ہے، لیکن پھر بھی ان کو ضرورت ہے، کچھ پریشانی ہے۔ ایسے بہت لوگ ہیں جو اپنا مکان ہے جن کا، لیکن روٹی کو محتاج ہیں۔ ایسے بھی بہت لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے لیکن دوسروں نے کھا لیا۔ تو جن کے پاس کچھ ہے تو صحیح، لیکن وہ ان کے کام نہیں آ رہا، ان کو پھر بھی ضرورت ہے، اپنے مطلب کے لیے، اپنے کام کے لیے ضرورت ہے۔ کوئی بیچارہ بیمار ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی معذور ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی طلاق شدہ عورت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو کئی دفعہ ہم سے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ ان کا تو اپنا مکان ہے، ان کے پاس تو یہ ہے، ان کے پاس تو یہ ہے، لیکن چونکہ وہ ہاتھ میں نہیں ہے اور ضرورت سے کم ہے، اس لیے اللہ تعالی نے ان کے لیے بھی رعایت رکھی کہ فقیروں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ مسکین وہ ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس، تو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں فقیروں کو بھی جن کے پاس کچھ ہے لیکن ان کو ضرورت ہے، جائز ضرورت ہے، نظر آ رہی ہے کہ ہاں ضرورت ہے، اور وہ جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ایک وقت کی روٹی بھی جن کے پاس بندوبست نہیں ہے۔ والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں، جیسے قاضی اس زمانے میں اسلامی حکومت میں قاضی ہوتے تھے، بیت المال میں پیسہ جمع کراتے تھے، تو عامل رکھتے تھے جو زکوٰۃ وصول کر کے لائیں گے۔ تو اگر عامل ہیں جو زکوٰۃ وصول کر کے لا رہے ہیں، ان کو بھی آپ زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں اگر وہ بنی ہاشم میں سے نہ ہو، اور اگر وہ بنی ہاشم میں سے ہیں تو ان کو کسی اور راستے سے دی جا سکتی ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے اجرت میں۔ والمؤلفۃ قلوبہم،
ان کے دل رکھنے کے لیے۔ اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ مت جو ہے ختم ہو گئی کہ دل رکھنے کے لیے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بہت ہی پریشان ہوا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دل رکھنے کے لیے دے دیا کرتے تھے، یہ چیز اب ختم ہو گئی۔ وفی الرقاب، جن کی گردن پھنسی ہو، جو اس زمانے میں غلام ہوتے تھے۔ اس زمانے میں جو غلام ہوتے تھے تو جو مالک ہوتا تھا وہ اپنے غلام سے یہ کہتا تھا کہ بھائی تو مجھے اتنے پیسے دے دے، میں تجھے چھوڑ دوں گا، آزاد کر دوں گا۔ اس کو کہتے تھے مکاتب، کہ مالک نے کہہ رکھا ہے اتنے پیسے مجھے لا کے دے دو، میں چھوڑ دوں گا۔ اب وہ بیچارہ غلام بنا ہوا ہے، پیسے جمع نہیں ہو رہے، تو شریعت نے کہا ایسے بیچارہ آدمی جس کی گردن پھنسی ہو، غلامی کا طوق جس کو پڑا ہو، اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو تم اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے دو تاکہ وہ اپنی غلامی سے آزاد ہو جائے۔ والغارمین، جو قرض میں ہیں، جن پر قرض ہے بہت بڑا اور وہ قرض سے ان کو چھٹکارا مل ہی نہیں رہا۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ کے تو بہت سارے راستے ہیں۔ مسجد تو نہیں ہے اس میں، میت اور جنازہ بھی نہیں ہے، قبرستان بھی نہیں ہے، میت کا قرضہ بھی نہیں اس سے زکوٰۃ سے ادا ہو سکتا، مسجد میں بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، طالب علموں کو دے دی جائے یا اور بہت سے راستے۔ وابن السبیل، اور مسافر، اگر کوئی مسافر ہے، کوئی بمبئی کا رہنے والا ہے، کوئی کلکتے کا رہنے والا ہے مالدار آدمی، اب دلی آیا ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ اس کو ضرورت کے مطابق زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا فرض ہے، زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ کا فرض ہے، یہ اختیاری نہیں ہے، من مانی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے دیں تو دیں، نہ دیں تو نہ دیں۔ اگر آپ کی زکوٰۃ 1,00,000 روپے بن رہی ہے تو 85,000 دے دو، اگر کسی کی زکوٰۃ بن رہی ہے 50,000 تو 35,000 دے دو۔ 2 سال پہلے، 1 سال پہلے مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ہم کسی کے پاس زکوٰۃ کے لیے گئے تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو میری زکوٰۃ تو بن رہی ہے 85,000، میرے پاس تو دینے کو ہے نہیں، تمہیں 25,000 لینے ہیں تو لے لو، میں تو یہی دے سکتا ہوں۔ یہ سچا واقعہ ہے۔ تو یہ منمانی نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی پہ احسان کر رہے ہیں، یہ تو فرض ہے، یہ تو اللہ کا فرض ہے۔ یہ تو اگر آپ نہیں دیں گے تو پائی پائی کا حساب ہوگا، اور اگر نہیں دیں گے آپ تو جہنم میں بڑے بڑے سانپ، بچھو، اژدہے آپ کو ڈس رہے ہوں گے۔ یہ جو مال ہے نا، کسی کے پاس مال ہے، جائیداد ہے، پلاٹ ہے، زیور ہے، کچھ بھی چیز ہے، جو بھی چیز ہو، اگر کوئی بکریاں پالتا تھا تو اس کے پاس بکریاں ہیں، اگر کوئی اونٹ پالتا تھا اس کے پاس اونٹ ہیں، کچھ بھی چیز ہے، زکوٰۃ تو ہر چیز کی پائی پائی دینی ہے۔ بلکہ اگر کسی کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہو 20,000 تو میں کہوں گا 25,000 دے دو، 30,000 دے دو، کیا پتہ کبھی آپ کی رہ گئی ہو، 2 سال پہلے، 4 سال پہلے، 10 سال پہلے، ہو سکتا ہے کبھی آپ کی زکوٰۃ رہ گئی ہو۔ حساب غلط ہو سکتا ہے، انسانوں سے ہی غلط ہوتا ہے حساب، ہو سکتا ہے اس مرتبہ جو آپ حساب لگا رہے ہیں وہ بھی غلط ہو گیا ہو، تو آپ جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس سے زیادہ دو، زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور جو زیادہ ہے وہ صدقہ آپ کے لیے جمع ہو جائے گا۔ تو یہ فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے، اللہ کی طرف سے فرض ہے، یہ آپشنل نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے۔
واللہ علیم حکیم، اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی جانتا ہے، ہمیں بھی جانتا ہے، دنیا کے ہر ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ تم مجھ سے چھپ سکتے ہو، میں تم سے چھپ سکتا ہوں، اللہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا۔ واللہ علیم حکیم، حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے نا کہ زکوٰۃ کا فائدہ آپ کو ہی ہے، وہ یہ جانتا ہے نا، حکیم ہے اللہ تعالیٰ، حکمت والا ہے۔ حالانکہ جو دنیا میں حکیم جو ہوتا ہے اسی کو سمجھ لیجئے، اگر کسی حکیم کے پاس آپ علاج کرانے جائیں اور وہ کہے یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، تو وہ آپ کا دشمن تھوڑی ہے، وہ تو دوست ہے نا آپ کا، اس لیے منع کر رہا ہے نا۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تعالیٰ جانتا ہے حکمت کہ آپ کو زکوٰۃ دینے میں کتنا فائدہ ہے اور نہ دینے میں کتنا نقصان ہے۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے حق میں ہے، آپ کے فائدے میں ہے۔ اللہ کو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تمہارے زکوٰۃ کی ضرورت ہے، نہ تمہارے صدقے کی ضرورت ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں، ضرورت تو ہمیں اور آپ کو ہے، اور اللہ نے ایک راستہ بنایا۔ تو جو بھی جیسے کسی کے پاس اگر 613 گرام 52.5 تولے چاندی کے 614 گرام ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت، وزن اس سے زیادہ اگر ہو، اس کی قیمت سے اگر زیادہ ہے، اور جو بھی جتنا زیادہ ہو پھر اس کا 2.5%، 100 پہ 2.5 حساب لگا کے اس کی تفصیل ہے، پتہ کر لیجیے گا۔ تو زکوٰۃ دینی چاہیے، ضرور دینی چاہیے۔ اور جتنا بھی تجارت کا مال ہے، ایک انسان ہے اس کے پاس 10 جائیدادیں ہیں، لیکن بیچنے کے لیے نہیں ہے، کرائے کے لیے ہے، وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، 10 جائیدادیں ہیں اس کے پاس، آپ اندازہ کر لیجئے 50 کروڑ کی جائیدادیں ہیں اس کے پاس اندازاً، لیکن وہ کرایہ کھاتا ہے، وہ بیچنا نہیں چاہتا، تو کرائے پہ زکوٰۃ ہے، جائیداد پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر سال میں آپ کا 2 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے کرایہ آتا ہے تو کرائے پہ زکوٰۃ ہے، لیکن جو تجارت کا مال ہے، آپ کے پاس جائیداد ہے، آپ نے ڈیلر سے بول رکھا ہے بھائی بکوا دینا، نہیں بکی، اب آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی اس کی حساب لگا کے۔ جو تجارت کا مال ہے، چاہے کارخانے میں کچا مال ہو، چاہے تیار مال ہو، چاہے پکا مال ہو، چاہے مال آپ کا کہیں گیا ہوا ہو، پیسے نہ آئے ہوں، تجارت کا جتنا کچھ ہے سب پہ زکوٰۃ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو پھر بھی بہت رعایت رکھی، جو عورتوں کا زیور ہوتا ہے ان پہ بھی زکوٰۃ ہے، اور اس میں ہمیں بہت دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ عمل تھا کہ شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ خیرات دے کے اپنے آپ کو فارغ کر لیا کرتے تھے، تاکہ رمضان میں کوئی یہ نہ کہے بھائی زکوٰۃ دے دو، آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، آپ کا روزہ خراب نہ ہو، آپ کی نیند خراب نہ ہو، آپ کی تلاوت اور آپ کا اللہ کا ذکر تسبیح وغیرہ میں خلل نہ پڑے۔ رمضان میں اپنی مرضی سے آپ عبادت کریں، اپنی مرضی سے اللہ کو راضی رکھیں، بے فکر ہو کے شعبان کے مہینے میں جتنی زکوٰۃ دینی ہے دے دو، تلاش کر کے۔ یہ ہمارے اوپر اللہ نے ذمہ داری رکھی۔ بہت سارے لوگ یہاں کے بیٹھ جاتے ہیں نا، جگہ جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کا پتہ ہی نہیں کون ہے وہ۔ بہت سارے ویڈیو میں نے دیکھے کہ رومال باندھے ہوئے، ٹوپی اوڑے ہوئے، داڑھی رکھے ہوئے، بڑا سا کرتا، پتہ لگا 3-4 سال سے مسجد کے لیے چندہ لے رہے اور وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ بہت سارے ویڈیو ہیں، دیکھ لیجئے گا آپ۔ جو فرقہ پرست ہے نا، ہر بھیس میں آ رہا ہے، فرقہ پرست ہر بھیس میں آ رہا ہے، وہ میری شکل میں بھی آتا ہے، آپ کی شکل میں بھی آتا ہے، لنگڑا، لولا، مجبور، معذور، ہر شکل میں آتا ہے وہ۔
وہ جاسوس بن کے آتا ہے، وہ مسجدوں میں آتا ہے، اس کو دیکھتا ہے وہ، تو کون آ کر بیٹھ گیا، کون مجھ سے مانگنے لگا، مجھے اس کا آتا پتہ نہیں پتا، آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ اللہ واسطے صدقہ دے دو اگر جی چاہے تو۔ یہاں بہت سارے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، بازاروں میں بیٹھے رہتے ہیں، دکانوں پہ مانگتے رہتے ہیں، ہم نہیں دے سکتے زکوٰۃ۔ اگر آپ نے 10 روپے بھی غلط دے دیے تو 10 روپے اللہ کے یہاں دینداری رہے گی، فرشتے لکھ لیں گے کہ تمہاری زکوٰۃ تو وصول ہو گئی، اس میں بھائی 1000 روپے نہیں آیا ابھی۔ ان کا تو کچھ پتہ ہی نہیں نا، جو لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے تو دھندے ہیں اپنے اپنے۔ میں ایک دفعہ حج کرنے جا رہا تھا 1991 میں، تو میرے آگے جو آدمی لگا ہوا تھا لائن میں، اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، لولا تھا، وہ لنگڑا کے جا رہا تھا وہ اپنے امیگریشن پہ، ایئرپورٹ پہ۔ تو میں نے دل میں سوچا، میں نے کہا دیکھو کتنا نیک آدمی ہے یہ مجبور ہے، معذور ہے، حج کرنے جا رہا ہے۔ تو میں نے ایک صاحب سے کہا کہ لے امام صاحب 2-3 اور ہوں گے ایسے ہی، لوگوں نے دھندا کر رکھا ہے، 10 معذوروں کو لے کے جاتے ہیں وہاں چندے کراتے ہیں، کہ لے یہ انکم ہے ان کی، لے کر جا رہے ہیں لوگ معذور لوگوں کو، وہاں چندے کراتے ہیں حرم شریف میں، مدینہ شریف میں، منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، ان لوگوں سے چندے کرائیں گے اور ہر 2 گھنٹے بعد آ کے ان سے لے جائیں گے جتنا جمع ہوگا۔ تو ہمیں نہیں پتہ کیا ہے، ہم تو سیدھے سادے لوگ ہیں، لیکن زکوٰۃ کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ تو ہمیں شعبان کے مہینے میں حساب کتاب، آج کل آپ فرصت میں، آپ کا روزہ بھی نہیں ہے، آپ کو تراویح بھی نہیں پڑھنی، آپ کو افطار سحری بھی نہیں کرنا، آپ کے پاس کارخانے میں بھی تھوڑا سا وقت ہے، رمضان میں نہیں ہوگا، ایک ایک پائی کا حساب لگا کے آپ اپنا تیار کر کے، اور محلوں میں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں نا۔ کل بھی ایک عورت آئی تھی بیچاری، چونکہ میں تو یہاں مسجد میں بیٹھا رہتا ہوں، آسانی سے لوگ آ جاتے ہیں۔ آپ کے پاس تو آنا مشکل ہے، آپ کے پاس آنا مشکل ہے، میں تو یہاں بیٹھا ہوں، چاہے جو آ جاتے ہیں۔ کل ایک عورت آئی تھی بیچاری بہت ہی پریشان، تو تلاش کر کے دینا، ہمیں جو لوگ زکوٰۃ دے دیتے ہیں ایسے ضرورت مندوں کو ہم بھی دے دیتے ہیں، آپ بھی تلاش کر کے دیجئے، یہ اللہ نے ہمارے اوپر ذمہ داری رکھی۔ ٹھیک ہے آپ ایجوکیشن میں لگائیے، تعلیم میں لگائیے، نوجوانوں کی تعلیم میں لگائیے، لیکن اگر سارا نوجوانوں کی تعلیم میں لگا دیں گے تو ان بیچارے بیماروں کو کون پوچھے گا؟ ان کے پاس تو انجیکشن لگوانے کے پیسے نہیں ہیں۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا، بہت سارے لوگ ایسے بھی آ جاتے ہیں، مدرسے میں دے دو، مدرسے میں دے دو، مدرسے میں دے دو۔ ہاں جی دے دو، ہم کسی مدرسے والے کو برا نہیں کہہ رہے، لیکن ہمارے محلے میں جو غریب، مجبور، معذور ہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ یہ مانگنے کہاں جائیں گے؟ پہلے ہماری ذمہ داری ہمارا پڑوس، ہماری گلی، ہمارا محلہ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے میل ملاپ والے، پہلے فرض ان کا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کلکتے کے مدرسے کو کیوں نہیں دیا تھا تم نے، اللہ یہ پوچھے گا تم نے گلی میں اپنے پڑوس میں کیوں نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا آپ نے کیرلا والے کو کیوں نہیں دیا، بمبئی والے کو کیوں نہیں دیا، نہیں، وہاں بھی ہیں، وہاں والے وہاں والوں کو دیں گے۔ اگر آپ کے پاس سارے ادا ہو گئے، کہیں اور دے دو۔